حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 20 یا 40 حمل حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئے۔ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اسی طرح دوسرے عمل میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی اور نسل انسانی ہے نہیں کہ کسی اور سے نکاح ہو، تو طریقہ کار یہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت یہ تھی کہ جو لڑکا اور لڑکی ایک حمل میں ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح درست نہیں تھا۔ جو دوسرے حمل میں لڑکا پیدا ہوا اور پہلے حمل میں لڑکی پیدا ہوئی ان کا نکاح آپس میں درست تھا۔ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے حمل میں قابیل اور ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کی بہن، ان کا نام تھا اکلیمہ۔ دوسرے حمل میں جو پیدا ہوئے وہ حضرت حابیل اور ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی ان کا نام تھا لیوزا۔ اب قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو اس کی بہن تھی اکلیمہ، یہ بڑی خوبصورت تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال سے نوازا تھا، تو اب ان کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح اکلیمہ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو قابیل نے اپنے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرا نکاح میرے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ کے ساتھ کروا دے۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ تیری بہن ہے سگی اور تیرے ساتھ پیدا ہوئی، تو ہماری شریعت کے مطابق اس کا ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو قابیل کہنے لگا نہیں، یہ آپ کا حکم ہے، رب کا حکم نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا، کیونکہ جو حضرت حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی تھیں وہ اتنی بڑی زیادہ خوبصورت حسن جمال والی نہیں تھی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو نقل کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب حضرت حابیل نے سچے دل سے مخلص ہو کر قربانی دی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہی منظور ہوگا، لیکن قابیل کے دل میں یہ کھوٹ پیدا ہو گئی کہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہ ہوا تب بھی میں اکلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل نے ایک دمبی پیش کی یا بکری پیش کی، اور قابیل نے، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے گندم کے دانے پیش کیے، گندم رکھ دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، وہ انہوں نے اپنی قربانیاں پہاڑی پر رکھ دیں، وہ آسمان سے آگ اتری۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ جس کی قربانی رب تبارک و تعالیٰ قبول کرتا، آگ آسمان سے آتی، اس چیز کو جلا دیتی، کھا جاتی ہے، جلا دیتی۔ اب حضرت حابیل مخلص تھے، سچے دل سے کر رہے تھے کہ جو رب کا فیصلہ ہوگا وہی منظور ہوگا۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ آگ نے حضرت حابیل کی وہ جو بکری تھی یا دمبی تھی اس کو کھا لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ قرآن فرماتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی قربانی۔ اب قابیل نے حضرت حابیل کو دھمکی دی، کہنے لگا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اکلیمہ کے ساتھ تو نکاح نہیں کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے جواب دیا قال انما تقبل اللہ المتقین، جو ڈرنے والے ہیں، جو رب کا خوف رکھنے والے ہیں، رب ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔
اگر آپ مخلص ہو کر قربانی کرتے آپ کی قربانی قبول ہو جاتی۔ دھمکی تو دے دی، قتل کیسے کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے تو اب قابیل اور حابیل دو اکیلے ہیں۔ قابیل حضرت حابیل کو قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ اس تلاش میں تھا کہ کبھی موقع ملے اور قتل کرے، لیکن اس کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قتل کرے تو کرے کیسے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی قتل انسانی ہوا نہیں ہے، قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے قتل کرنے کی ٹھان لی تو حضرت حابیل نے قابیل کو جواب دیا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے ارادے سے تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ اپنا نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ بھی تجھ پر ہو اور میرا گناہ بھی تجھ پر ہو، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ اب قتل کرنے کا جب اس کو طریقہ نہیں آ رہا تھا تو شیطان آ گیا، کیونکہ شیطان تو ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہے اور وہ گناہ کروا دے، موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے اور کسی نہ کسی ذریعے سے نسل انسانی کو رستے سے ہٹائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ شیطان تو ہے اسی وقت تلاش میں ہر وقت۔ اب شیطان ایک جانور کی شکل میں آتا ہے، جانور کی شکل میں آیا اور اس نے اپنے پنجوں میں ایک جانور کو لیا ہوا تھا۔ اب اس نے اس جانور کو پتھر پر اس جانور کا سر کو رکھا اور اوپر سے ایک اور پتھر ڈالا جس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اب قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ اس جانور سے سیکھ لیا، وہ شیطان تھا اور وہ جانور کی شکل میں آ گیا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح میں بھی اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ ایک دن ہوا یہ کہ حضرت حابیل جب بکری کو چرا رہے تھے تو دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ قابیل آ گیا، طریقہ تو اس نے سیکھ لیا تھا شیطان سے۔ اس نے ایک پتھر کو، وزنی پتھر کو اٹھایا اور حضرت حابیل کے سر پر مارا، جس سے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حج پر ہیں، جیسے یہ قتل ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے درختوں پر کانٹے نہیں تھے، اس وقت کانٹے اگنا شروع ہو گئے، کانٹے لگنا شروع ہو گئے درختوں پر، اور پہلے پھل میٹھے تھے اب پھل کڑوے بھی ہونے لگے، بہت سے پھل کڑوے ہو گئے، پہلے میٹھے ہی میٹھے تھے، کیونکہ زمین نے اس خون کو جذب کر لیا۔ جیسے پانی کو آج زمین جذب کر لیتی ہے، اسی طرح اس وقت بھی خون کو جذب کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے آج کل جو ہے خون کو جذب زیادہ جلدی نہیں کرتے، بڑی دیر کے بعد جا کر خون جذب ہوتا ہے، ورنہ خون رکا ٹھہرا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج کوئی نہ کوئی رونما ہوا ہے دنیا کے اندر، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اتنی اچانک تبدیلیاں ہو گئیں۔ اب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل تو کر دیا، اب کرے تو کرے کیا؟ 40 دن تک حضرت حابیل کی لاش کو لے کر وہ گھومتا رہا، کرے تو کرے کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے قتل انسانی ہوا نہیں تھا، کوئی طریقہ کار معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ اب قابیل حضرت حابیل کی لاش کو لے کر گھومتا رہا 40 دن تک۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حرمت کے لیے انسان کے دفن کرنے کا طریقہ سکھانا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ جب انسان کو قتل کرنے کی باری آئی تو شیطان آیا۔ اب جب یہاں انسان کی حرمت کی بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوہ آیا، اس نے اپنے پنجوں میں ایک کوے کو لیا ہوا تھا، اس کوے کو اس نے مارا اور زمین کو کریدنا شروع کیا۔ زمین کو اتنا کریدا کہ جتنا اس کوے کو اندر رکھتا اور مٹی ڈال دیتا۔ زمین کو کریدنے کے بعد اس نے کوے کو اندر رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔
اب قابیل نے طریقہ سیکھ لیا کہ دفن ایسے کرنا ہے، لاش کو ایسے چھپانا ہے، لیکن کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، ہے افسوس۔ اب اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کھود کر اس زمین میں رکھا، گڑھا کھودا رکھا اور مٹی ڈال کر چلا گیا۔ یہ سب سے پہلا قتل انسانی کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عورت کی وجہ سے، عورت کے حسن کی وجہ سے۔ تبھی تو اسلام نے پردے کا حکم دیا، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا یہ ابلیس کے بجھے ہوئے تیروں میں سے، ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب حسن کی طرف نظر جاتی ہے تو انسان کے دل میں کھٹکڑا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، فتنے فساد، خون ریزیاں، قتل و غارت گری اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر قتل و غارت انہی چیزوں پر ہو رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگ کہ زر، زن، زمین، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان قتل و غارت گری کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ زر، مال و دولت۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی تھوڑی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، ایک موبائل لینے کے لیے قتل ہو جاتے ہیں۔ زر، زن عورت کی وجہ سے، زر مال و دولت کی وجہ سے، زن عورت کی وجہ سے، زمین کی بنیاد پر کتنے جھگڑے، قتل و غارت گری ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قتل کرتا ہے اس قتل کرنے والے کے نہ نوافل قبول ہے نہ اس کے فرائض قبول ہے۔ کیا ہاتھ میں آیا؟ دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو دو پر لگا دیا، دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو دو پر لگا دیتے ہیں۔ جو چند دن کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ترجیح تو چاہیے تھی، ترجیح اس کو دیتے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں جہاں ہم نے چند دن کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے انبیاء کرام، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو پڑھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔